پاکستان عالمی امن کا فاتح قرار، امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکہ اور ایران 2 ہفتے کی جنگ بندی پر راضی، امریکی صدر کا 2 ہفتے کے لیے جنگ روکنے کا اعلان، فیصلہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے گفتگو کے بعد کیا۔ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو امریکہ کی مکمل اور شاندار فتح قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا، ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے۔ امید ہے جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر نے اعلان کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا۔ ایران میں حالیہ رجیم چینج کے بعد نئی حکومت قائم ہوئی ہے۔ ایران میں یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر گہرائی میں دفن کیے گئے جوہری مواد کو نکالنے اور ضائع کرنے کا کام کرے گا۔ امریکہ ایران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں میں چھوٹ پر بھی بات چیت کر رہا ہے۔ 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا۔ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات یا اسلحہ سپلائی کرے گا، اسے امریکہ کے ساتھ ہونے والی تمام تجارت پر 50% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ یہ پابندی فوری طور پر نافذ ہو جائے گی۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع ہے۔ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اللہ نے پاکستان کو جو عزت دی وہ تاریخی ہے۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتوں کے لیے بجھ گئے، اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ پاکستان کو ملنے والی عزت آپ سب کی اجتماعی کاوشوں اور عوام کی ہیں۔ کامیابی کے حصول میں خلوص دل سے سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی اور ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا جنگ کے شعلے نہ صرف خطے کو لپیٹ میں لے چکے تھے بلکہ دنیا کو لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان نے ذمہ داری اور وقار کے ساتھ کردار ادا کیا۔ تمام دوست ملکوں نے امن کاوشوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم نے انت تک محنت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے۔ عظیم کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی درخواست قبول کرنے پر ایرانی اور امریکی قیادت کے مشکور ہیں۔ میری دعوت پر امریکی اور ایرانی وفد جمعے کو پاکستان آ رہا ہے۔ جنگ بندی میں تعاون پر چین، سعودیہ، ترکیہ، مصر اور قطر کا شکر گزار ہوں۔ جنگ بندی پہلا قدم ہے، ہماری منزل ترقی اور خوشحالی ہے۔ تاریخی کامیابی پر وزیر اعظم کی پوری قوم سے سجدہ ریز ہونے کی اپیل۔ کابینہ اجلاس میں آمد پر ارکان نے تالیاں بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان 45 منٹ تک گفتگو، خطے کی صورتحال، جنگ بندی کے بعد کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے مرحلے کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید ہے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایرانی صدر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ایرانی اصولوں اور شرائط کے تحت ممکن ہوئی اور یہ معاہدہ ہمارے عظیم شہید رہبر علی خامنائی کے خون کا نتیجہ ہے۔ یہ کامیابی عوام کے اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ترک صدر کی خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تاریخی امن اقدام پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ صدر ٹرمپ نے آج تاریخ رقم کر دی۔ جو کامیابیاں حاصل کیں وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملیں۔ ایران میں 800 اہداف سمیت اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب حقیقی امن کا موقع ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ کی میڈیا بریفنگ، ایران کے خلاف
آپریشن ایپک فیوری کو کامیاب اور تاریخی قرار دیا، کہا ہم نے ایران کو بڑی شکست دی ہے، ایران کی فضائیہ اور میزائل سسٹم تباہ کر دیا، امریکہ نے فیصلہ کن آپریشن کیا، ایران کو جنگ بندی کے لیے گڑ گڑانا پڑا۔ امریکی جنرل ڈین کین کے مطابق 38 روزہ جنگ میں تمام عسکری کامیابیاں حاصل کر لیں، تمام خفیہ اور متعلقہ اداروں کی محنت سے کامیابیاں ملیں۔ سعودی عرب، بحرین، قطر اور UAE نے جنگ میں اپنا دفاع کیا، جنگ بندی صرف ایک وقفہ ہے، پھر جنگ کی تو ہم تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا خلیجی تنازع میں جنگ بندی کا خیر مقدم، امن کو سبوتاج کرنے والوں سے ہوشیار رہنے اور پائیدار امن کی راہ پر گامزن رہنے کی اپیل۔ صدر زرداری نے جنگ بندی کو بر وقت قدم قرار دیا جو مکالمے، تحمل اور خطے میں زیادہ مستحکم ماحول کے لیے گنجائش فراہم کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کیا ہے، ہم نے یہ خطے اور پوری انسانیت کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ جب دنیا ایک بڑے سانحے کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، امن، سیکیورٹی، معاشی استحکام اور باہم جڑے ہوئے خطوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا بھر میں مرکز نگاہ۔ اسلام آباد میں جمعے کو امریکہ ایران مذاکرات کے لیے تیاریاں شروع، سیز فائر کے بعد اہم مذاکرات میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع ہے۔ ایران سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالباف، جبکہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کی اسلام آباد آمد متوقع۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم شاہراہیں بند کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو مقامی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت 9 اور 10 اپریل کو ہونے والے میٹرک امتحانات مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی، آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ آبنائے ہرمز سے 2 جہاز گزرنے والے جہاز یونان اور لائبیریا کے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جنگ بندی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی قیادت نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ سپریم سیکیورٹی کونسل کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 10 نکاتی تجویز دی۔ امن کے نوبل انعام کا اصل حقدار پاکستان ہے، اٹلی کے سابق وزیر اعظم پاولو جینٹیلونی کا بیان۔ پاکستان کی جنگ بندی کوششوں کی عالمی سطح پر پذیرائی، دنیا بھر کے رہنما، سفارتکار، ماہرین پاکستانی کوششوں کے معترف۔ سعودی عرب، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، عمان سمیت دیگر ممالک کا پاکستان کی جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا امریکہ ایران جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ جرمن چانسلر نے کہا مذاکرات کا مقصد جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کا پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور کامیاب ڈپلومیسی کا اعتراف۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان نے حالیہ جنگ کے خاتمے کے لیے بہترین کردار ادا کیا اور ٹرمپ نے حملے روک دیے۔ عالمی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طاقتور ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ فاکس نیوز نے کہا صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کے بعد لڑائی کو روک رہے ہیں۔ BBC کے مطابق پاکستان خطے میں امن و استحکام کی کاوشوں میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں ایرانی پرچم اٹھائے، بڑے پلوں، بجلی گھروں کے قریب جمع ہو گئے۔ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے امریکی صدر نے ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جواب میں ایرانی عوام حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا، ایران کے عوام فتح کے نعرے لگاتے رہے۔ جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے پر پاکستان کے حق میں بھی نعرے بازی، عراق میں بھی جشن۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطری وزیر مملکت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے تازہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر مملکت نے عام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی اور وزیر اعظم قطر شیخ محمد بن عبد الرحمان کی جانب سے نیک خواہشات پہنچائیں۔ یورپین یونین کی اعلیٰ عہدیدار کایا کالاس نے بھی سوشل میڈیا پیغام میں معاہدے کو خوشائند پیش رفت قرار دیا اور اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہا۔ ہمیں اس جنگ میں بھارت نے جو ہم نے فتح حاصل کی اور آج یہ جو مقام ہم نے حاصل کیا ہے، ہمیں ایک نئی شناخت ملی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ اپنے ملک سے کہیں بیونڈ جو ہے صلح کا کردار جو ہے ایک بین الاقوامی جو فیوڈ ہے جو بیسیکلی جو ہے زائنسٹ رجیم نے اسرائیل نے جو جنریٹ کیا ہوا ہے اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں صلح کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، مسلم دنیا کو، عالم اسلام کو ایک بات جو ہے ریکگنائز کرنی چاہیے کہ ہمارا اصلی اور ابدی دشمن جو ہے جہاں ہندوستان ہے وہاں اسرائیل بھی ہے۔ دفاعی میدان کے بعد پاکستان سفارتی میدان میں بھی سبقت لے گیا۔ عظیم کامیابیوں پر پاکستان کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے، ہر کوئی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اپنی قیادت کی بصیرت کو داد دیتا ہوں، بھارت میں اعتراف کیا جا رہا ہے پاکستان کو سفارتی محاذ پر کامیابی ملی، ہماری 78 سالہ تاریخ میں شاید اتنا فخر اور خوشی کا لمحہ نہیں آیا، ہم نے گزشتہ سال بھارت کا غرور خاک میں ملایا، دنیا پر واضح ہو گیا کون جوہریت پسند ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق جتنا بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اتنا ہی اسرائیل ہمارا دشمن ہے۔ صدر مسلم لیگ نون کا امریکہ ایران جنگ بندی پر خوشی کا اظہار، سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بڑے عالمی بحران کو ٹالنے کے لیے غیر معمولی سفارتی کوششوں پر دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں، دعا ہے یہ پائیدار عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم، مریم نواز نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے امن کے قیام کے لیے پاکستان کو چنا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ملکی سیاسی قائدین کا ایران امریکہ جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پاکستان کو فخر ہے کہ اس نے دانش مندی، عزم اور امن کے لیے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایران امریکہ جنگ بندی میں جس نے کردار ادا کیا اس کو سراہتے ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت اور کوششوں سے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی ایران امریکہ جنگ بندی کو امن کی جانب ایک خوشائند قدم قرار دے دیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے ثمرات ملکی معیشت پر بھی مرتب ہونے لگے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے اعلان پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی پر کاروبار کا اختتام، کاروباری ہفتے کے تیسرے دن انڈیکس میں 14,137 پوائنٹس کا اضافہ، سٹاک مارکیٹ میں 14 نفسیاتی حدیں بحال ہو گئیں۔ کے ایس ای 100 انڈیکس 1,65,811 پوائنٹس پر بند ہوا، فی تولہ سونا 15,700 روپے اضافے سے 5,04,162 روپے کا ہو گیا۔ جنگ بندی اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 13% کمی کے بعد 94.55 ڈالر فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی مارکیٹ میں ٹریڈ ہونے والا WTI خام تیل بھی تقریباً 15% کمی کے ساتھ 95 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جلد نمایاں کمی متوقع۔ جنگ بندی کے بعد ایشیا پیسیفک خطے کی سٹاک مارکیٹس میں بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔
کاروباری برادری کا عالمی سطح پر کشیدگی کم کروانے اور کامیاب خارجہ پالیسی پر حکومت اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش۔ ایس ایم تنویر کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے پوری تہذیب اور لاکھوں جانیں بچائیں، پاکستان کو معاشی طور پر ایشیا کا ٹائیگر بنانے پر کام شروع ہو چکا، وقت آ گیا ہے کہ زراعت، آئی ٹی اور صنعت کو ترقی دینے کے لیے فوری طور پر قومی صنعتی پالیسی نافذ کی جائے۔